پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ہیرا نام کی لڑکی کا واقعہ سنانے والے ہیں جس کو اس کے باپ اور چاچا نے زندہ ہی آگ میں جلا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، ایک لڑکی جس کا تعلق انڈیا سے تھا اور اس کا نام ہیرا تھا۔ دراصل یہ ایک غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوئی، لیکن جب یہ لڑکی بڑی ہوئی تو اسے 8ویں کلاس تک تو اسکول میں پڑھایا گیا اور اس کے بعد تعلیم کے دشمن لوگوں نے اور اس کے گھر والوں نے اس کے پڑھنے پر پابندی لگا دی۔ لیکن اس کے بعد بھی اس نے کوشش کی کہ کسی طرح سے وہ اپنے اسکول میں آگے بڑھ سکے، اور اس کے لیے اس لڑکی نے اپنے پڑوس میں رہنے والی ایک لڑکی کے پاس ٹیوشن لگا لی۔ اب یہ لڑکی روزانہ ٹیوشن پڑھنے اپنے پڑوس میں جانے لگی۔ ایک بار یہ لڑکی ٹیوشن پڑھ رہی تھی کہ اتنے میں اس پر اسی گھر کے رہنے والے لڑکے کی گندی نظر پڑ گئی۔ یہ لڑکا اس کی ٹیچر کا بھائی تھا اور یہ لڑکا ایک گنڈا موالی قسم کا انسان تھا اور لڑکیوں کا استعمال کرتا تھا۔ اس نے جیسے تیسے اس لڑکی کو بہلا پھسلا کر اپنے پیار کے وعدے کیے اور اس کو گھر سے بھاگنے کے لیے راضی کر لیا۔ ایک رات یہ دونوں گھر سے بھاگ گئے اور وہ لڑکا اس لڑکی کو لے کر اپنے گروہ کے پاس چلا گیا۔ اتفاق سے ان کے گروہ میں ایک مسلمان لڑکا بھی شامل تھا۔ اس مسلمان لڑکے نے جب دیکھا کہ یہ لڑکی ہمارے گروہ میں ابھی آئی ہے، پریشان رہتی ہے، تو اس نے وجہ پوچھی۔ لڑکی نے روتے ہوئے کہا، میں اس کے جھانسے میں آ کر گھر سے تو بھاگ آئی ہوں، لیکن اب مجھے خیال آتا ہے کہ میرے ماں باپ کی عزت کا کیا ہوگا، اور ماں باپ تو جیتے جی مر جائیں گے۔ اس مسلمان لڑکے نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان اپنی زبان کا پکا ہوتا ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اس جنگل سے نکالوں گا اور پھر تم اپنے گھر چلی جانا۔ چنانچہ پیارے دوستوں، کئی روز کی محنت کے بعد جب وہ مسلمان لڑکا اس قابل ہو گیا کہ اس نے تمام گروہ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو اس نے لڑکی سے کہا کہ تم میرے گھر جاؤ اور وہاں جا کر سارا معاملہ میرے بھائی سے بیان کر دو، اور وہ تمہیں پولیس اسٹیشن چھوڑ دے گا، اور جب تم پولیس اسٹیشن چلی جاؤ تو وہاں یہ کہنا کہ یہ لڑکا مجھے زبردستی لے کر آیا تھا۔ چنانچہ پیارے دوستوں، وہ لڑکی اس جنگل سے بھاگ نکلتی ہے اور منصوبے کے مطابق وہ پولیس اسٹیشن پہنچتی ہے جہاں پہلے سے ہی اس کے گم ہونے کی رپورٹ لگی ہوئی تھی، اور اس طرح وہ لڑکی اپنے گھر چلی جاتی ہے، جبکہ جنگل کے اندر موجود ان گنڈوں موالیوں کے گروہ کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ پیارے دوستوں، یہ لڑکی اس مسلمان کے رویہ سے متاثر ہوتی ہے، اور اتنا متاثر ہوتی ہے کہ اب اس کا دل اسلام کی طرف بڑھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ اکثر اپنی ماں سے کہا کرتی تھی، اگر ایک مسلمان ایسا ہے تو یہ سب کیسے ہوتے ہوں گے، ان کا اخلاق کتنا اچھا ہے اور ہم لوگ ہمیشہ سے انہیں برا سمجھتے آئے ہیں۔ پیارے دوستوں، وہ لڑکی اسلام سے اتنا متاثر ہوئی کہ اس نے ایک عالم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس کے گھر والوں نے اس پر ظلم کرنا شروع کر دیا، اور اسی ظلم سے تنگ آ کر اس نے گھر سے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ ایک روز یہ لڑکی گھر سے بھاگ کر دلی ایک امام صاحب کے پاس گئی۔ امام صاحب نے اسے اپنی بہن کے گھر بھجوا دیا، جہاں اس نے تقریباً 1.5 سال کا وقت گزارا اور اسلام کے بارے میں تعلیم لی۔ ایک بار خواب میں لڑکی نے اپنی ماں کو مرتے ہوئے دیکھا تو وہ چیختی ہوئی اٹھ کر رونے لگی اور کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میری ماں اسلام قبول کیے بغیر مر جائے۔ چنانچہ وہ تبلیغ کی نیت سے اپنے گھر گئی۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کے چاچا اور اس کے باپ نے اسے خوب مارا اور بتایا کہ تم اب اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ اس نے کہا کہ میں اپنی ماں کو ملنے آئی ہوں، لہٰذا مجھے میری ماں سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد کچھ وقت تک وہ اپنے گھر میں رہی اور اس دوران اپنے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دیتی رہی، لیکن کوئی بھی اسلام کے دائرے میں داخل نہ ہوا۔ جب اس کی ماں کی موت ہو گئی تو اس نے کہا کہ میری ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑھ لیا تھا، لہٰذا اس کو مسلمانوں کے طریقے سے دفنایا جائے، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں مانی۔ اب اس لڑکی کی وجہ سے اکثر گھر میں لڑائی رہنا شروع ہو گئی۔ ایک روز تنگ آ کر اس لڑکی کے چاچا اور اس کے باپ نے یہ منصوبہ بنایا کہ ایک گڈھے میں اس کو ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ قصہ ختم ہو جائے، اور انہوں نے ہیرا سے کہا کہ ہم تمہیں تمہاری پھوپھی کے یہاں چھوڑنے جا رہے ہیں، تم اچھے سے تیار ہو جاؤ۔ لڑکی خواب میں یہ سب دیکھ چکی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لہٰذا اس نے اپنے چاچا سے کہا کہ مجھے آخری نماز تو ادا کر لینے دو۔ اس کے بعد لڑکی نے نماز ادا کی اور پھر دلہن کی طرح تیار ہو کر چل دی۔ جب انہوں نے راستہ بدلا تو لڑکی نے سوال تک نہ کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب یہ لوگ گڈھے کے قریب آئے تو اس کے چاچا نے اس کو اوپر کھڑے ہو کر دھکا دے دیا اور وہ گڈھے میں گر گئی۔ تب اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، مجھے تیری محبت کے سوا اور کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے چاچا نے اس پر پٹرول ڈال کر آگ لگا دی تو اس نے چیختے ہوئے کہا کہ ابا تم اسلام قبول کر لینا اور چاچا تم بھی اسلام قبول کر لینا، میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر والے بغیر ایمان کے مر جائیں۔ اس گڈھے میں سے لا الہ الا اللہ کی آواز آتی رہی، لیکن
یہ دونوں ظالم چاچا اور باپ وہاں سے چلے گئے۔ پیارے دوستوں، اس آدمی کی جس کی ہیرا بیٹی تھی، اس کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی اور اس کے دل پر یہ زخم رہا کہ اس نے اپنی بیٹی کو خود جلایا ہے۔ چنانچہ وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جو اس کی موت کا سبب بنی، اور مرنے سے 2 دن پہلے اس نے اپنے بھائی کو قریب بلایا اور کہا کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، یہاں تک کہ اپنی بیٹی کو زندہ جلایا ہے۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مرتے ہوئے اپنی بیٹی کی آخری خواہش پوری کروں اور اسلام قبول کر لوں۔ تم ایسا کرو، کسی مولوی کو بلا لاؤ تاکہ وہ مجھے اسلام میں داخل کر دے۔ یہ شخص جو کہ بہت ظالم تھا لیکن بھائی کی طبیعت دیکھ کر مجبور ہو گیا اور ایک مولوی کو بلا کر لایا، جس کے ہاتھ پر اس کے بھائی نے اسلام قبول کیا۔ اس کا نام عبد الرحمن رکھا گیا اور 2 دن کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ اب یہ شخص گاؤں والوں کے ڈر سے اس کو مسلمانوں کے طریقے سے دفن نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ اسے لے کر دلی چلا گیا اور وہاں مسلمانوں کے طریقے سے اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ اپنے بھائی کو دفن کر کے یہ دلی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستے بھر گاڑی میں مولاناؤں کی تقریریں چلتی رہیں اور یہ انہیں غور سے سنتا رہا۔ تقریریں سننے کے بعد اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت بیٹھ گئی اور اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اسلام قبول کر کے ہی گھر واپس جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ایک عالم دین سے ملا اور ان کے ہاتھ پر اس نے 31 جنوری سن 2000 کو اسلام قبول کر لیا۔ اس کا نام عبداللہ رکھا گیا اور پھر اس نے عالم دین کو اپنے تمام ظلم کی کہانی بتائی۔ تو مولانا نے کہا، ہاں، تم جس لڑکی ہیرا کا ذکر کر رہے ہو وہ دلی میں ہمارے یہاں رہی تھی اور میری بہن کے گھر رہ کر دین اسلام سیکھا ہے۔ چنانچہ اب تم نے جب اسلام قبول کر لیا ہے تو اس سے پہلے تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں سب اللہ نے اپنی رحمت اور کرم کے ذریعے معاف کر دیے ہیں۔ اب تم اپنے دل کو ہلکا کرنے کے لیے لوگوں کی جان بچایا کرو۔ یہ شخص بتاتا ہے کہ اس نے گجرات میں مدرسے میں پڑھنے والے 400 بچوں کی جان بچائی تھی، اور ایسا کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ اس نے اپنی پہلے کی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں، تو اب کسی طریقے سے اللہ کو اس کا کوئی کام پسند آ جائے اور وہ اسے معاف کر دے۔ پیارے دوستو، یہ شخص اپنی تمام کہانی اپنی زبان سے سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ کس طرح سے ایک معصوم بچی کے قتل کے بعد اللہ نے اس کے دل کو اسلام کی جانب موڑ دیا ہے۔ تو دوستو، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔